حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تبوک میں جب اترے تھے نا، تو سمود کے علاقے میں مقام حجر میں ٹھہرے تو لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی بھرا جہاں سے قوم سمود پانی بھرتی تھی۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھا اور ہانڈیاں پکائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے ہانڈیاں الٹ دی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ اس کنویں کے پاس اترے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے ان کو منع فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ٹھہریں جہاں کسی قوم کو عذاب دیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم پر وہ عذاب مسلط ہو جائے گا جو ان پر مسلط ہوا، لہٰذا وہاں نہ جایا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ حجر علاقے میں تھے، ان عذاب دیے ہوئے لوگوں پر داخل نہ ہوا کرو، مگر روتے ہوئے ان پر داخل نہ ہوا کرو کہ تم کو وہ عذاب آ لے گا جو ان کو پہنچا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آپ ان کے علاقوں میں پہنچے تو آپ نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور سواری کو تیز کر لیا اور ان کے علاقوں میں جانے سے منع کر دیا، مگر یہ کہ روتے ہوئے جائیں، اور فرمایا، اگر تم نے رونا نہیں تو پھر ان پر داخل نہ ہو کہ تم کو انہی جیسا عذاب پہنچے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لو، ڈر ہے کہ ان جیسا عذاب تمہیں بھی نہ آئے۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں لوگ جلدی جلدی اہل حجر پر داخل ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اپنے اونٹ کو روکے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم اس قوم پر کیوں داخل ہو رہے ہو جس پر اللہ ناراض ہے؟ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم ان سے تعجب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تم کو اس سے زیادہ تعجب انگیز چیز کے بارے میں خبر نہ کروں؟ ایک شخص ان میں سے ہے اور پہلے لوگوں اور بعد والوں کو خبر دیتا ہے، بس سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب دے کر پرواہ نہ کرے گا، اور عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی کہ وہ اپنے آپ سے عذاب الہی میں سے کچھ نہ روک سکے گی۔ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ قوم صالح کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی، وہ مٹی کے گھر بناتے تو وہ ان میں سے کسی ایک کی موت سے بھی پہلے ہی خراب و برباد ہو جاتے، تو انہوں نے پہاڑ تراش کر گھر بنا لیے۔ ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے صالح علیہ السلام سے نشانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکال لی۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ اونٹنی کا خیال رکھو اور اس کے پیٹ کے بچہ کی بھی حفاظت کرو، اور ان کو ڈرایا کہ اگر تم اس کو نقصان دو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم اس کو نیچے کاٹو گے اور یہی کام تمہاری تباہی و بربادی کا سبب بنے گا، اور ان کو بتا دیا کہ اس کی کونچیں کاٹنے والا کیسا شخص ہوگا، وہ سرخ رنگت والا اور نیلے گہرے دبوں والا ہوگا۔ انہوں نے دائیوں کو شہروں میں بھیجا کہ جب ایسی صفات کا حامل بچہ مل جائے تو وہ اس کو فوراً قتل کر دے، اور اس طرح ایک لمبا عرصہ بیت گیا۔ ایک زمانے کے لوگ گزر گئے اور دوسرے دور کے لوگ آئے، تو ایک رئیس القوم نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے جیسے رئیس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور ان کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں سے وہ شخص پیدا ہوا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ دائیاں اس بچے کو قتل نہ کر سکی کیونکہ اس کے ماں باپ اور دادا سردار قسم کے لوگ تھے۔ وہ بڑی تیزی سے پرورش پاتا گیا، حتیٰ کہ وہ ایک ہفتہ میں اتنی نشو نما پاتا جتنی عام بچہ ایک ماہ میں پاتا۔ وہ بہت جلد لوگوں کا سردار بن کر ابھرا۔ پھر اس کے نفس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کو اس کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا۔
قوم کے سرداروں میں سے 8 آدمی اس کے ساتھ مل گئے۔ یہی وہ 9 آدمی ہیں جنہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ جب اونٹنی کے قتل کا حادثہ پیش آیا تو صالح علیہ السلام اونٹنی کے غم میں روتے ہوئے ان کے پاس آئے تو یہ ظالم و فاجر لوگ آپ سے معذرت کرنے لگے اور کہتے تھے یہ کام ہماری جماعت کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ یہ چند نو عمر لڑکوں کی کارروائی ہے۔ کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اس عظیم سانحہ اور گناہ کے بدلے میں ان کو کہا کہ تم اس کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ گئے تو بچہ پہاڑ پر چڑھ چکا تھا، وہ اس کے پیچھے اوپر چڑھے تو وہ اور زیادہ بلند ہو گیا، وہاں پرندے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بچہ رویا حتیٰ کہ اس کے آنسو بہہ پڑے۔ وہ صالح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 3 دفعہ زور سے چیخ ماری۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھاؤ اور کھا پی لو اور مزے اڑا لو، یہ وعدہ سچا ہے، جھوٹ نہیں کہا گیا۔ صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ان کے چہرے مہلت کے پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوا تو ان کو ایک زوردار چنگھاڑے نے آ لیا جس میں بجلی کی سخت کڑک اور آواز تھی، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو کر رہ گئے۔ لیکن اس روایت کے بعد اجزاء میں شبہ ہے اور وہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے جسے ہم نے پہلے ذکر کیا۔